نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں ایک عنوان پہ بات ہوئی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کو تھوڑا سا مکمل کرتے ہیں. کچھ یاد ہے جی؟ کس عنوان پہ بات ہوئی؟ اتنا دلچسپ عنوان تھا پھر بھی آپ بھول نہیں گئے. جن کی ایک ہوئی ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں دوسری شادی پہ بات ہوئی. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. ہم مسلمان ہیں، مسجد میں بھی، میرج ہال میں بھی. اور شادی کے متعلق بہت ساری گزارشیں درج کر دی تھی اور بہت ساری باقی بھی ہیں. ایک بات اور وقت ہوا تو ایک اور بات انشاءاللہ دو باتوں میں. گزشتہ بیان سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ شریعت مطہرہ شادی کے متعلق جو مزاج مسلمان کو دے رہی ہے وہ ہے جتنا ہو سکے شادی کو سستا کرو. میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی تھی. آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ. فرمایا اس نکاح میں برکتیں بارش کی طرح برسیں گی جس میں خرچہ کم ہوگا. برکتوں والا نکاح. اور برکت کے بغیر مسلمان کی زندگی چل نہیں سکتی. ہر جگہ شریعت نے ہمیں برکت ڈھونڈنے کا حکم دیا. 4 بلاک کے تاجروں کو بھی کیا کہا؟ گنتی کم کرو، برکت اللہ سے مانگو. ہماری دوڑ تو گنتی کی ہے نا، کثرت، لیکن شریعت کہتی ہے برکت. برکت بڑا زبردست لفظ ہے. اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو میں برکتیں. ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. قرآن ہے. اللہ فرما رہے ہیں بستیوں والے، شہروں والے ایمان اور تقوی پہ آ جاتے، یعنی پوری دین پر آ جاتے تو ہم آخرت میں تو نوازیں گے، دنیا میں انہیں کیا دیتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. ہم ان کے لیے آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو برکت بہت بڑا لفظ ہے. تو برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم. اور آپ تاریخ اٹھائیں، تاریخ میں ایسی شادیاں ہوئی ہیں جس میں آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ شادی سی یا مرنا سی. یعنی بعضوں کو مختصر شادی کرے تو ہضم بھی نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے 11 میں میری شادی ہوئی. الحمدللہ میری برات میں شاید 11واں آدمی نہیں تھا اور وہ بھی سگے بہن تھے. تو جب ہم سسرال پہنچے نا تو انہوں نے بڑا بڑھ چڑھے سے نہ ڈھول ڈھمکا تے نہ کوئی جناب لمبی چوڑیاں کہنا 200-400 آدمی تے ایسا ڈی نہ کو وڑ چڑی نا. تو میری اہلیہ کے ماموں صاحب وہ جب ہم داخل ہوئے نا ان کے گھر تو معافی تو ہے نہیں، تو تانے کے طور پہ کہتے ہیں جو لوگ ان کے استقبال میں بیٹھے تھے کہتے ہیں دروشی پڑھو جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ دروشی پڑھو جی، فاتح شریف پڑھو جی. ایک کوئی شادی ہے ایتے مرنا ہے. واللہ العظیم میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مسجد مدرسے کی جو سیلری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن خاندان میں جو گھر کا سکون، جو ذہنی سکون مجھے دیا ہے شاید خاندان کے کروڑ پتی کے پاس بھی نہ. وہ اس دن تھوڑا سا ہمت کر کے شریعت کو تھوڑا سا جتنی اللہ نے توفیق دی ہمت کر لی، اس کی برکتیں آج تک اللہ دکھا. ہاں حکم پورے ہوتے ہیں برکتیں برکتیں، حکم ٹوٹتے ہیں نوست ہی نوست، بے برکتی بے برکتی. تو تاریخ میں ایسی ہیں شادی. میں 2-4 کی مثال دیتا ہوں. فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے ہاں اکثر مسجدوں میں ہوتی ہے.
فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ. اس ہستی سے تقریباً ہم سب واقف ہیں، برے صغیر میں ایک الگ سی ہستی، اور ان کے تعارف پہ میں بات کروں صبح ہو جائے، اتنا بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کا. زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں غالباً 4 بیٹیاں تھیں. فرماتے ہیں میں اپنے بچوں کی جو شادیاں کی، دھیان دیجیے گا، میں نے اپنے بچوں کی جو شادیاں کی، مجھے کسی بچے کی شادی کا بوجھ 2 رکعت نفل سے زیادہ محسوس نہیں ہوا. جیسے 2 رکعت نفل پڑھنے پہ جتنی دقت اور مشقت ہے، بس اتنا ہی مجھے بچیوں کی شادی پر مشقت محسوس ہوئی. ہاں، اور پھر حضرت نے لکھا اپنی گھرانے کے بارے میں. حضرت کی ایک بیٹی جوانی میں فوت ہو گئی تھی، تو حضرت نے لکھا ہے کہ جس دن وہ بچی دلہن بن کے نکل رہی تھی، اس دن اور جس دن کفن پہن کے دنیا سے جا رہی تھی، حضرت لکھتے ہیں چونکہ بیٹی تھی تو لکھتے ہیں کہ دونوں چہرے میرے سامنے ہیں. جس دن دلہن بن کے جا رہی تھی اس دن بھی چہرہ میرے سامنے تھا، اور جس دن کفن میں جا رہی تھی اس دن بھی میں نے چہرہ دیکھا. حضرت لکھتے ہیں اللہ کی قسم جس دن دلہن بن کے جا رہی تھی، جبکہ دلہن میک اپ ہوتا ہے، بنا زینت ہوتی ہے، لیکن جس دن کفن پہن کے جا رہی تھی، حضرت لکھتے ہیں اس دن چہرے کا جو نور تھا وہ دلہن بننے والے دن بھی نہیں تھا. حضرت نے لکھا ہے روزانہ میری وہ بیٹی گھر کے کام والیوں کا زمانہ نہیں تھا. آج تو ماشاءاللہ کپڑے دھونے والی الگ اور صفائی والی الگ، اور بی بی رانی ماشاءاللہ بیڈ پہ موبائل چلا رہی ہے جی. تو پھر اس نے اور کیا کرنا ہے، خاوند کے سر میں درد نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے، کام تو آئے گا تو جھگڑی ہونے. تو حضرت فرماتا ہے گھر کے کاموں کے باوجود روزانہ میری وہ بیٹی 16 پارے پڑھ لیتی تھی، آدھا قرآن روزانہ. ہاں، برکتوں والی جب زندگی ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی گند سے بھی بچا کے ہر وقت اعمال، خیر، نیکیاں، برکتیں. اب سوچیں جو ماں روزانہ 16 پارے پڑھ رہی ہے، اوہو، اب ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں کیا برکتیں ہیں، کیا نور ہوگا. ہاں، اور سنیں سستی شادی تاریخ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا. ہاں، جہاں مہنگی شادیاں ملتی ہیں وہ تاریخ میں سستی شادیاں نہیں ملتی. ایک بڑا نام ہے لاہور میں، ایک ہستی آج بھی آرام کر رہی ہے، حضرت لاہوری رحمہ اللہ. جانتے ہیں وفات ہوئی، 6 ماہ تک قبر سے خوشبو پھوٹی ہے، 6 مہینے تک قبر سے خوشبو پھوٹی ہے. ہاں، وہ خوشبو وہ کسی نے عطر نہیں پھینکا تھا، وہ اعمال کی خوشبو ہے. اللہ تعالیٰ، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں بعض لوگوں کا جنتی ہونا یقین جانی اللہ لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہے. ہاں، اور ہمارے استاد محترم، ہم جب 3 سال میں پڑھتے تھے تو وہ ان کی قبر کی مٹی ان کے پاس ڈبیاں میں تھی، تو ایسے انہوں نے ذکر کیا تو ہم نے ضد کی استاد جی کو لے کے آئے. ہمارے استاد محترم کلاس میں لے کے آئے. وفات کے کتنے سال بعد واللہ میں نے خود اس ڈبیا میں اس قبر کی مٹی کو سونگا، آج تک اس ڈبیا میں اس مٹی میں خوشبو. لیکن احکامات، جذبے کیسے قربان کیے. استاد صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں، کسی صاحب نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی نیک آدمی کو، نیک آپ کے نیک طالب علم کو دینا چاہتا ہوں. تو استاد جی نے فرمایا کہ ہماری نظر میں تو پھر ایک نیک طالب علم ہے، دین ہے، باقی کچھ نہیں.